کچھ بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہیں جو مذہب نے ہمیں بتائیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے ہماری قوم کا، بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. جس آدمی کو اپنا دعویٰ درست ثابت کرنا ہوتا ہے وہ دلیل کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے جس طرح سے بھی میری بات کا لوگوں پہ اثر ہو جائے میں وہ دلیل اس کے خلاف دے دوں، چاہے حقیقت میں اس میں دلیل کا عنصر ہو یا نہ ہو. جیسے یہ جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں نا، جو سرے سے مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، میں ان کی اسپیچز بھی کبھی کبھار سنتا ہوں، ایتھیس، یہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ آپس میں کتنا لڑتے ہیں. یہ مذہبی لوگ یہ خود ایک بات پہ جمع نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جو خدا کو ماننے والے ہیں، خدا کو بولو نا، ماننے والے ہیں، وہ خود ایک بات پر متفق نہیں ہیں. یعنی ہمیں کہتے ہیں خود، یعنی ایک یا خدا کو مانو. بہرحال یہ کائنات خود سے نہیں بنی بلکہ کسی نے اس کو بولو نا بنایا. تو وہ دلیل پتہ ہے کیا؟ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اس پہ کلپ بناؤ، ورنہ اس پہ کچھ اچھا سا نام دے گے نا، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ جو مذہبی لوگ ہیں، بیٹا ریکارڈ نہیں کرو ٹھیک ہے نا، مذہبی لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ یار جو خدا کو مانتے ہیں ان کا ہم سے مقابلہ ہے، ان کا ہم سے ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، بس ایسے ہی. یہ کہتے ہیں خدا ہے. تو جب آپ ان سے ڈیبیٹ کریں گے تو یہ کہیں گے پہلے خود تو کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں، یہ پہلے خود تو کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں. ان کے آپس میں پھڈے دیکھو، ایک کہتا ہے ایک خدا ہے، کچھ کہتے ہیں ہزاروں خدا ہیں. اب ہمارا پھڈا دو لوگوں سے ہے، یعنی اسلام کو جو فالو کرتے ہیں ان کا پھڈا دو قسم کے لوگوں سے. ایک ان سے بھی جو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو دلائل دے کے قائل کرتے ہیں خدا ہے، یہ کائنات خود سے نہیں بنی. دوسرا پھڈا ہمارا ان لوگوں سے ہے جو اس بات میں ہم سے شریک ہیں، وہ مانتے ہیں کہ کسی نے بنایا ہے، لیکن وہ سارے ایسے نہیں کہ ہم ان کو گلے لگا لیں. ہم کہتے ہیں نہیں، تم سے ہمارا پھڈا یہ ہے کہ تم کہتے ہو ایک خدا کے علاوہ بھی خداؤں کی عبادت ہے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک خدا. تو پھڈے کے اندر ایک اور پھڈا، پھڈی جسے کہہ سکتے ہیں آپ، بڑے پھڈے سے تھوڑا چھوٹا پھڈا. جیسے فرقوں میں فرقیاں کہتے ہیں نا، فرقوں کے اندر فرقیاں نکلی ہوئی ہیں. تو جب ایک پھڈا ان سے ہمارا ہوا تو ایتھیس کیا بولے گا کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ آپس میں متفق نہیں ہے. تو کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ ایتھیس برحق ہے بھائی؟ یہی دلیل لبرل لوگ مولویوں کے خلاف دیتے ہیں. یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جو مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں یہ آپس میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ بولو نا، لڑتے رہتے ہیں. وہ کہہ رہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہہ رہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہہ رہے یہ صحیح نہیں ہے، وہ کہہ رہے یہ صحیح نہیں. آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو آپ نے اس میں یہ دیکھنا ان میں کون لڑائی میں صحیح ہے، کون لڑائی میں غلط ہے. پھر یہ جو مذہبی لوگوں کی آپس میں جنگ ہے، اس میں اہل کتاب ایک طرف اور مشرکین دوسری طرف. خدا کو تو بدھسٹ بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، پارسی بھی مانتے ہیں، لیکن کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے. پیغمبروں کے سلسلوں کو بولو نا نہیں مانتے. اب کوئی ہندو ہم سے کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تم بھی مانتے ہو، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہم تو کسی پیغمبر کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود تمہارا آپس میں اچھا خاصا پڑھنا ہے. پہلے خود تو متفق ہو جاؤ، پہلے
خود تو تم تو اہل کتاب ہو, سب مانتے ہو کہ آسمان سے کتابیں نازل کی اللہ نے, پیغمبروں کو نازل کیا, ان سلسلوں کو تم مانتے ہو, خدا صرف ایک ہے. تم تو مانتے ہو, ہم تو مانتے ہی نہیں کوئی پیغمبروں کا کوئی سلسلہ ہے. تم تو مانتے ہو خدا نے پیغمبر بھیجے, لیکن تم آپس میں بھی متفق بولو نہیں ہو. تو تم ہمیں کیا سمجھاؤ گے؟ پہلے خود تو متفق ہو جاؤ. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ کیا ہو گیا, اتنا کیوں مرجھائے ہوئے بیٹھے ہو یار؟ بول دو نہیں ہوگی, ایسے ایسے کرو, یوں بھی کرو, زبان سے بولو. اصل تو زبان سے فوکس کرنا ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی ہندو کی. ہم بولیں گے یار ہمارا یہود و نصارہ سے پھڈا اپنی جگہ, لیکن تو یہ بتا کہ یہ جو تو ہزاروں بتوں کی عبادت کرتا ہے, پتھر کے بت بنا کے اسی کے سامنے جھکتا ہے, یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ایک عالم تھے انڈیا کی جیل میں, تو وہ کہیں چھوٹ کر آ گئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ کہیں رہا ہو گئے ہوں گے, ان سے کسی نے پوچھا, انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک ہندو میرے پاس جیل میں آیا, کہنے لگا, اسلام پر طنز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ دیوبندی اور اہل حدیث اختلاف آپس میں کیا ہے. ہندو تھا, شرارتی, ان کو پتا تھا کہ یہ دیوبندی اور اہل حدیث کے مسئلے میں ہمیں الجھائے گا. یعنی یہ کہے گا پہلے تم خود تو ایک ہو جاؤ. اہل حدیث کہتے ہیں اہل حدیث والا اسلام صحیح ہے, دیوبندی کہتے ہیں دیوبندیوں والا اسلام ٹھیک ہے, تو خود تو پہلے ایک ہو جاؤ, پھر ہمیں تبلیغ کرنا. وہ سمجھ گیا اس کا مقصد کیا ہے, طنز ہے. تو یہ حکیمانہ جواب دیا انہوں نے, حکیمانہ. یہ دیوبندی عالم تھے, انہوں نے اس کی شرارت یہ سمجھ گئے. اگر یہ بے وقوف ہوتے اور اسلام کے دشمن ہوتے تو ہندو کو جواب دیتے کہ بس ہم ہی صحیح ہیں, باقی سارے کیا ہیں, غلط. اصل اسلام صرف اور صرف یہی ہے. لیکن ان کو اسلام سے محبت تھی, مسلک سے نہیں. مسلک تو بعد میں ہوتا ہے نا اسلام کے, یہ تو اسلام کے اندر مسلک بنے ہوئے ہیں. آج یہ بھی مشکل ہے لوگوں کے لیے فرق کرنا کون سا مسلک اسلام سے باہر ہے اور کون سا اسلام کے اندر ہے. ہر مسلک پہ فرقہ واریت کی گالی کا لفظ لگا کے اس کو برا کہتے ہیں. نبی نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے جن میں ایک جنت میں جائے گا, تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ تو اس حدیث سے باہر ہو گئے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, جنت میں صرف ایک, باقی 72. تو وہ اس کو بھی نبی نے فرقہ ہی قرار دیا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ایک نیا ان 72 میں سے ایک بنا رہا ہے جو جہنم میں جائیں گے. لیبل سب نے بڑے اچھے اچھے خاندانی قسم کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ہندو نے پوچھا کہ اہل حدیث اور دیوبندیوں میں فرق کیا ہے, وہ چھیڑنے کے لیے نا. انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے, وہ تھوڑی ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں, ہم تھوڑی پتلی کرتے ہیں, وہ یوں کر لیتے ہیں, ہم یوں نہیں کرتے, وہ تھوڑا زور سے آمین ہم کہتے ہیں, ہم بھی آمین کے قائل, ہم کہتے ہیں تھوڑا آہستہ کہہ لو. لیکن اتنی بات ان میں بھی زبردست ہے, ہم میں بھی, کہ ہم بھی ایک کو مانتے ہیں, ہزاروں کو وہ بھی نہیں مانتے. خدا ایک ہی ہوتا ہے. تو اپنی یعنی فکر کر کہ اس سے کیا ہوتا ہے, یوں کر لو زور سے آمین, آہستہ آمین, ٹانگیں یوں یوں, یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہے. اصل تو یہ کہ جس نے تجھے پیدا کیا اس کے ساتھ تو نے ہزاروں خداؤں کو شریک کر لیا. اس پہ بات کر, سمجھتے ہو؟ تو ہر باطل کی یہ عادت ہے کہ وہ غیر دلیل پر دلیل کا لیبل لگا کے آپ پہ فٹ کر دے گا. جو چیز دلیل نہیں ہوتی اس کو خود سے دلیل قرار دے کر آپ کے خلاف اس کو میدان میں یعنی ڈیبیٹ کے دوران اس کو لے آئے گا. جیسے ایتھیس یہ کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں میں اتنی جنگیں ہوئی ماضی میں, یہ آپس میں لڑتے ہیں, ہندوؤں کی لڑائیاں ہوئی مسلمانوں سے, مسلمانوں کی ہوئی, مسلمان کہتے تھے ہم برحق, ہندو کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں,
جنگوں میں مسلمان خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہندو بھگوانوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر ہندوؤں سے لڑائی ختم ہوئی تو یہودیوں سے شروع ہو گئی. یہودی کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے، مسلمان کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے، عیسائی کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے. یہ آپس میں ان کے اتنے پھڈے. ابے پہلے خود تو فیصلہ کر لو تم میں صحیح کون ہے. اور جو مکھنچو قسم کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں واقعی یار یہ دلیل تو آج تک کسی نے بتائی نہیں. جیسے معین اختر نے کہا تھا نا کہ پولیس والوں کے، میرے ماموں نے گالیاں دی پولیس والوں کے ایسے اعضاء پر کہ پولیس والے پوچھ رہے تھے یہ والے اعضاء تو ہم نے باڈی میں کبھی سنے بھی نہیں ہیں، یہ کہاں ہوتے ہیں. باڈی کے یہ پارٹس جو ہمارے ماموں جس پارٹس کا نام لے کے گالیاں دے رہے ہیں، پولیس والوں نے آ کے پوچھا کہ یہ والے پارٹس تو ہم نے پہلے کبھی سنے ہی نہیں. بعض دفعہ گالی دینے والا ایسے ایسے پارٹس کا نام لے رہا ہوتا ہے غصے میں آ کے، وہ پارٹس سامنے والے کو بھی پتا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پارٹس کے بھی پارٹس ہوتے ہیں. یعنی پارٹس کو بھی ڈائریکٹ گالی نہیں دے گا، اس کے بھی پارٹ کو گالی دے گا. جی یہ بلاغت ہے گالیوں میں. انگریز سیدھا سیدھا بندے کو گالی دیتا ہے. انگریز جب گالی دے گا نا سیدھا سیدھا کس کو؟ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس کو گالی دے گا. اس میں اتنی انگلش میں بلاغت تھوڑی ہے جو اردو میں اور عربی میں ہے. اور جو پنجابی میں بلاغت ہے اس معاملے میں اس کی کوئی انتہا نہیں. وہ پارٹس کے بھی پارٹس. خیر کیا ہو گیا بھائی؟ تو ابھی میں ان کے پارٹس کو گالیاں دینے لگا تھا، مجھے لگا انہوں نے کیمرہ میں گڑبڑ کر دی ہے. تو یہ نا باطل لوگوں کی ایک دلیل ہے کہ غیر دلیل کو دلیل بنا کے پیش کر دیا جائے، جو دلیل نہیں ہے اس کو. اور عامی لوگ جن کا مینٹل لیول یا جن کا آئی کیو لیول زیادہ اچھا نہیں ہوتا وہ ان جذباتی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جیسے دو آدمیوں کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا، ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دی، دیکھو اخلاق پہ بیان کرتے ہیں اور دونوں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. تو لوگ دونوں کو گالیاں دیں گے. خاص طور پہ اس کو زیادہ گالیاں دیں گے جو اخلاق پہ صبح و شام بیان کرتا ہے اور لڑنے بھڑنے کے نقصانات بتاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. عین ممکن ہے وہ اپنے دفاع میں لڑ رہا ہو، بھائی سامنے والا اس کو مار رہا ہو تو یہ اس کی مار سے بچنے کے لیے یہ تھوڑی کہ ڈھال لے کے کھڑا ہو جائے گا، یہ بھی تو لگائے گا. یہ لڑائی دفاع میں ہے، اس میں آپ اس شخص کو بدنام نہیں کر سکتے جو صبح و شام اخلاق پہ بیان کرتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. لیکن پبلک آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، مجھ سے بیان کروائیں کوئی اخلاق پر کہ لڑنا بھڑنا نہیں چاہیے، اسلام تو پیس لونگ اور امن کا نام ہے. پیس لونگ اور امن تو پیس میں آ گیا، لونگ کے علاوہ کچھ بھی لگا دو، کوئی اچھی سی چیز لگانا. تو آپ نے امن اور اخلاق اور اچھے بیہیویئر پہ آپ نے بڑا خاندانی سا بیان کیا. میں باہر نکلا یہ بیان کر کے اور سامنے بندے نے آ کے مجھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، میرا سیل فون چھین. اب چونکہ میں بیان اخلاق پہ کر چکا ہوں لہذا میں تھینک یو. یہ حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ جی بہت شکریہ آپ کا، دیکھیں جہنم میں جاؤ گے اگر یہ موبائل آپ نے استعمال کیا. میں کیا کروں گا؟ شریعت کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ میں اس کو پکڑوں گا کیوں بھائی؟ میری جیب میں بندوق ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ بھی نکال لوں میں، نہیں تو مکہ ماروں گا. اور یہ عین اخلاق ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کی طبیعت میں فتنہ ہوگا تو آپ میرا بیان کی کٹنگ نکالیں گے. ادھر بیان ہو رہا ہے، ہر ایک سے تھینک یو سے بات کرو، جزاک اللہ کہنا چاہیے، مسلمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، مسلمان گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کی ذات کو گالی نہیں دیتا، پارٹس کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے. نہ ایسے پارٹس کو گالی دیتا ہے جو نون ہے، نہ ایسے پارٹس کو گالی دیتا ہے جو جس کا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. مسلمان بہت نیک، مسلمان کے اخلاق، ہمارے نبی گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر سے نکلتے، اور ادھر دیکھو مفتی صاحب کا بیان اور یہ گالیاں سنو ان کی. یوٹیوب پہ آ رہا ہے، یہ پنچ لگا رہا ہوں اس کو تھپڑ اور گریبان، میں اس کا پھاڑ رہا ہوں، ہمارا گریبان پھاڑ رہا ہے، اور بندوں کو بلا رہا ہوں، کوٹ رہے ہیں پکڑ کے. آپ کمنٹس دیکھیے لوگوں کے،
99.9% لوگ کہہ رہے ہوں گے میں ہوں یا کوئی بھی ہو, کہیں گے یہ دیکھو 2 نمبر, بیان کیا چل رہا ہے اور عمل کیا ہے. حالانکہ یہ بد اخلاق ہونے کی دلیل بولو نا یار نہیں ہے, کیونکہ دلیل کی ڈیفینیشن ہی لوگوں کو نہیں پتا. میں یہ عرض کر رہا تھا, جو بیان میں لے کے چلا تھا کہ بہت سے لوگ جو چیز دلیل نہیں ہوتی اس کو کیا کہہ دیتے ہیں, دلیل کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایتھیس یہ کہتے ہیں یہ دیکھو مذہبی لوگ کی ہمیشہ سے جنگیں ہوتی رہی ہیں, یہ مذہب نے آپس میں لڑوایا, پہلے عیسائیوں کی خلافت قائم ہوئی تلواریں چلیں, پھر پہلے یہودیوں کی خلافت قائم ہوئی تلواریں چلی ہیں, لڑے ہیں, دنیا میں خون خرابہ ہوا, پھر جناب عیسائیوں نے واٹ لگائی یہودیوں کی, یروشلم پہ قبضہ کیا, فلسطین پہ, اور پھر مسلمان آئے, لڑائیاں. یہ سارا خدا کے تصور سے دنیا میں امن نہیں پھیل رہا, بلکہ کیا ہو رہا ہے, پھڈے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ دلیل بنتی نہیں ہے, اس لیے کہ 2 لڑنے والوں میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے, آپ دونوں پہ ایک جیسا حکم لگا رہے ہو. ہم کہیں گے کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس کے جمیع لوازمات کے ساتھ مانتے ہیں. جس خدا نے موسیٰ کو پیغمبر بنایا, جس نے عیسیٰ کو بنایا, اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور یہ تورات اور انجیل میں آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں موجود ہیں. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا تو وہ اس خدا کو مان ہی نہیں رہا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا ہے. یہ اس کا ہیڈک ہے, یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہو چکی ہے. اسی طرح جو باطل فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ابے یہ تو آپس میں سارے جو لبرل لوگ ہیں نا, جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اسلام سے ان کا رشتہ بہت کمزور ہے, تو وہ بھی یہ مولوی لوگ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے یزید لعنت اللہ علیہ, وہ کہتا ہے یزید رحمت اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں نہ لعنت اللہ نہ رحمت اللہ. دیکھو لڑتے رہتے ہیں آپس میں. تو یہ پہلے دلیل کی میں بات کر رہا تھا کہ دلیل, ہاں یہ کہتے ہیں دیکھو آپس میں لڑ رہے ہیں, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپس میں لڑ رہے ہیں یا آپس میں ان کے اختلاف حل نہیں ہو رہے. بھائی آپ دیکھو ان میں صحیح جو ہے اس کی طرفداری کرو, جو غلط ہے اس کو آپ غلط کہو. لڑائی تو رہے گی ہمیشہ, اختلاف قیامت تک رہے گا, اس میں آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں تو دونوں ہی کیا ہیں, غلط ہیں. یہ تو دنیا میں کہیں بھی اصول نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ستار بھائی نے وسیم بھائی پہ جھگڑا ڈالا کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے, دونوں عدالت میں پہنچ گئے, کیس چلا. وسیم کہہ رہے یہ غلط ہے, وہ کہہ رہے عدالت کہ تم دونوں ہی غلط ہو, دفعہ ہو, تم تو دونوں ہی لڑ رہے ہو, تم تو دونوں ہی لڑ رہے ہو, دفعہ ہو یہاں سے. جج کو کہا جائے گا آپ کو ہم نے جو کرسی پہ بٹھایا ہے نا کہ دونوں تو لڑ رہے ہیں, ان میں صحیح لڑائی پہ کون ہے غلط پہ کون ہے, یہ جج کرنے کے لیے بٹھایا ہے, یہ فتوے دینے کے لیے نہیں بٹھایا کہ دونوں لڑ رہے ہیں لہذا دونوں ہی غلط ہے. جج اب پریشان ہے نا, اس نے بیانات سنے میں بعض اسکالرس کے, وہ جج پریشان ٹینشن میں آ رہا ہے کہ یار یہ تو دونوں ہی لڑ رہے ہیں آپس میں, پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں صحیح کون ہے ان میں غلط کون. ان کے تو آپس میں ہی اختلاف, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو پہلے آپس میں مسئلہ حل کرو. تو کہہ رہے ہیں آپس میں مسئلہ حل کرنے کے لیے تو آپ کو باپ بنایا ہم نے. اب جج نے ایک بیان دے دیا, فار ایگزامپل جج نے کہا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, جو غلط ہے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا جج کی بات. اب وہ جج کے خلاف تقریر کر رہا ہے, عوام کہہ رہی ہے تینوں غلط ہیں, عوام کہہ رہی ہے تینوں غلط ہیں. اب عوام کے علاوہ کوئی اور مخلوق اگر آئے گی تو وہ کہے گی چاروں غلط ہیں, کیونکہ عوام ان تینوں سے لڑ رہی ہے, یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے لڑ رہے ہیں, یہ چاروں کیا ہو گئے. تو یہ تو سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ لڑ رہے لڑنے تو ان کو, آپ نے یہ جج کرنا ہے ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, پڑھتے نہیں ہو رات کو. اس لیے تو دلیل کسے کہتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی بیان میں بتائیں گے دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس لیے میڈیا کے پروپیگنڈوں میں مت آیا کریں, دیکھا کریں بات کون معقول کر رہا ہے کون نامعقول بات کر رہے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. یہ دیکھو وہ ایتھیس کا میں کلپ سن رہا تھا, اس نے یہ بات اچھالی کہ یہ تو مذہبی لوگوں کے آپس میں اتنے پھڈے ہوتے ہیں, تو یہ مذہب ہے اس کی بنیاد. مذہب نے پھڈوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر مذہب نہ ہو تو پھر جو لڑائیاں ہوں گی وہ لامتناہی ہوں گی, پھر تو کوئی ہے ہی نہیں. جب آپ خدا کا انکار کر دیا آپ نے
آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن ملکوں میں ایتھیزم ہے وہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہے، وہاں آپس میں نہیں ہے، ان کی دوسرے ملکوں سے جو لڑائیاں اور دوسری قوموں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ہے. وہ مفاد پرست دنیا میں آ جاتا ہے انسان، پھر تو وہ کہتا ہے اپنے آپ کو صحیح رکھو، دوسروں کے سارے وسائل پہ قبضہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.